السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی فتزوجوا فانی مقاصر بکم الامم ومن کان ذا طول فلینکح ومن لم یجد فعلیہ بالصیام فإن الصوم له وجاء او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ صدیقہ مطہرہ اس حدیث کی راویہ ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، جو اس سنت سے بے رغبتی اختیار کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ موجودہ دور کے فتنوں میں ایک فتنہ نکاح کو مشکل بنانا اور زنا کو عام کرنا ہے۔ اب حاضر دور میں گزشتہ چند برسوں سے جو سب سے مشکل امور ہیں ان میں سے ایک عمل ہے شادی کرنا، نکاح کرنا۔ آج کسی نے زنا کرنا ہو تو اس کے لیے آسانی ہے، اس میں زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے، معاملات بھی اس میں سیٹل ہو جاتے ہیں، کافی سہولت کار بھی مل جاتے ہیں، بڑی معاشرے میں بے بھی ہے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہر قسم کے فتنے سے بچائے۔ لیکن نکاح کے لیے بڑی قدغنیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لوگوں نے بڑا بنا لیا ہے، فلاں جگہ فنکشن ہو، فلاں معاملہ ہو، یہ چیز ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ اس کو بالکل سادہ کرو، اور اس کی اہمیت اتنی ہے نکاح کی کہ اللہ سورہ رعد میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے وہ تمام کے تمام رسولوں کو بیوی بچوں والا بنایا، یعنی وہ اہل و عیال والے تھے، خاندان والے تھے، سب شادی شدہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اس سنت کو جو اختیار کرے گا وہ میرے سے تعلق ہے، جو اس کو اختیار نہیں کرتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تم نکاح کرو کہ میں اپنی امت کی کثرت دوسری امتوں پر ہونے سے فخر کروں گا میدان معاشر میں۔ اور پھر فرمایا کہ جس شخص کو نکاح میں تاخیر ہو، یعنی اس شخص کو استطاعت نہیں ہے، کوئی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے اس کی، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ خواہشات کو کچل دیتا ہے۔ اس میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ اگر استطاعت نہیں تو پوری زندگی نکاح ہی نہ کرے، اس میں یہ ہے کہ وہ انتظار کرے، روزے رکھے، اللہ سے دعا کرے، کوشش کرتا رہے۔ استطاعت میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ علیحدہ رہائش ہوگی تو پھر ہوگا، یہ قطعاً نہیں ہے، اس میں کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک علیحدہ رہائش ہی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ ایک رہائش میں اگر اس کے پاس انڈیپینڈنٹ ایک کمرہ ہے، ایک واش روم ہے جس میں اس کی پرائیویسی ہے، جس میں اس کا پردہ ہے، اس میں وہ اپنے معاملات آزادانہ کر سکتا ہے، رہائش کمرے میں اس کا لاک ہو جاتا ہے، تو وہ بہتر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ اور اس کی اتنی اہمیت اللہ کے رسول نے بیان کی ہے کہ جس کا کوئی بتایا ہی نہیں جا سکتا اس کی اہمیت۔ یعنی اس معاملے کو یہ کہہ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو نکاح سے بے رغبتی اختیار کرے گا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، یہ بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں سورہ نور میں کہ وہ لوگ جو پاک دامن رہنا چاہیں، یعنی اپنی عصمت کو بچانا چاہیں، لیکن وہ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ یعنی وہ لوگ جو کوشش تو کرتے ہیں کہ وہ نکاح کرے، اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، زنا سے بچائیں، لواطت سے بچائیں، تو کسی حرام رشتے میں ملوث ہونے سے بچائیں، تو اگر وہ اللہ کا ڈر رکھتے ہوں، اس ڈر کو رکھتے ہوئے سنت کے مطابق روزے رکھے، اللہ سے دعا کرے اور اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ یہ اللہ کیوں مالدار کرے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 بندوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے، ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، دوسرا وہ غلام جو اپنے مالک سے آزادی کا معاہدہ کر رکھا ہو، جس نے کہ فلاں کام کروں گا، یہ اتنے پیسے دوں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا، تیسرا وہ شخص جو اپنی عفت کو بچانے کے لیے نکاح کرتا ہے۔ یعنی نکاح کا بنیادی مقصد اللہ کے رسول کا اور اللہ تعالیٰ کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ نکاح جو ہے وہ انسان کے اندر حیا لے کے آتا ہے، انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ نکاح سے انسان پاک دامن ہو جاتا ہے، اس کی سوچ کے اندر، اس کی آنکھ کے اندر حیا آ جاتی ہے، وہ فضول اور حرام رشتوں سے بچ جاتا ہے۔ اب نکاح کے حوالے سے اللہ کے رسول نے کچھ تاکید فرمائی ہیں۔ وہ پہلی تاکید، کسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کا دین، اس کی خوبصورتی، اس کا مال، اس کا حسب نسب، اور آپ نے فرمایا کہ تم اس کے دین کو ترجیح دو، اور اگر تم اس کے دین کو ترجیح نہیں دو گے تو تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ خاک آلود ہوں گے۔ یعنی
اگر ایسی عورت گھر میں آ گئی جو بے دین ہے، بے نماز ہے، بد اخلاق ہے، لیکن وہ خوبصورت تو ہے، اچھے خاندان کی ہے، یا مالدار گھرانے کی تو ہے، لیکن اس مال کا، اس خاندان کا، اس خوبصورتی کا کیا فائدہ کہ جب دینداری نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ایسی عورت آ گئی تو تمہارا گھر تباہ ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بہترین ذات راہ جو ہے، دنیا گزارنے کے بہترین سامان جو ہے، وہ سپورٹیو اسیسری جو ہے، سپورٹیو لائف جو ہے تمہاری بہتر کس طرح ہو سکتی ہے کہ ایک دیندار بیوی تمہاری زندگی میں ہو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ جب تمہیں کسی ایسے رشتے کا پتہ چل جائے جس کے دینداری اور اخلاق سے تم متاثر ہو، یعنی تمہیں پتہ ہو کہ وہ دیندار ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کا اخلاق اچھا، تو فوری طور پر اس رشتے کو قبول کرو، وہاں پر بچے یا بچی کی رشتہ کر دو۔ اس میں یہ ہیلے بہانے ملنا، لڑکا تھوڑا کماتا ہے، لڑکی کی یہ معاملات ہے، وہ تھوڑی پڑی ہے، اس کا قد تھوڑا چھوٹا ہے، یہ معاملات اس کو شریعت نے نہیں دیکھا۔ شریعت کہتی ہے کہ جب دینداری اور اچھے اخلاق کا پتہ چل گیا، دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، فوری طور پر رشتہ کر دو۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم زمین میں فتنہ پھیلانے کا سبب بنو گے، اور ایسا فساد پھیلے گا زمین میں جو عریضن ہوگا، یعنی وسیع پیمانے پر ہوگا۔ اور آج دیکھ لیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں کیا معاملات ہو رہے ہیں، معاشرے کے اندر کیا ہے، زنا عام ہے، بے حیائی عام ہے، لڑکے لڑکیاں وہ غیر اخلاقی حرکات کرتے ہیں، حرام رشتوں میں ملوث ہیں، نکاح کی طرف کوئی نہیں آتا، نکاح کی تو بے رغبتی کر دی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے بیان کیا کہ 3 کام ہوں تو اس میں تاخیر نہ کرنا، نماز کا وقت آئے کبھی تاخیر نہیں کرنی، جنازہ تیار ہو فوری طور پر پڑھا دو، فلاں آ رہا ہے اس کو چہرہ دکھانا ہے، فلاں نے جنازہ پڑھنا ہے وہ پہنچنے والا ہے، جنازہ تیار ہے اس کی جنازہ پڑھا کے اس کی تدفین کر دی جائے، جس کو محبت ہے وہ آئے، آ کر غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لے، اپنی دعاؤں میں مرنے والے کو یاد رکھے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمائی، جب تمہیں کسی ایسی لڑکی کا، یعنی جو بیوہ ہے یا مطلقہ ہے یا کنواری ہے، ایسی خاتون، ایسی لڑکی جو تمہارے زیر کفالت ہے، اس کے نکاح کے لیے تمہیں کفو مل جائے، یعنی اس کے رشتہ مل جائے، کوئی دیندار، اخلاق، وہ تھوڑا بھی کمانے والا ہو، وہ اپنے نظام چلا سکتا ہو، وہ بیوی کو لے کر آزادانہ رہ سکتا ہو، تو فوری طور پر تم رشتہ کر دو۔ اب یہ دیکھیں نکاح کی اہمیت ہے، نکاح کا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک سٹرکچر بیان کیا ہے، اور یہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو، معاشرے میں پاک دامنی اور عافیت ہو، حیا پیدا ہو، اور جب یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ بے حیائی کی طرف جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔